نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. اگلی آیت آج ہماری چھٹی. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں کے اوپر اور نہیں لے آتے گواہ، الا انفسہم، مگر اپنے سوا، یعنی ان کے پاس کوئی بھی گواہ نہیں ہے سوائے اپنے. فشہادت، پس وہ گواہی دے گا، احدہم، ان میں سے ایک، اربع شہادات باللہ، 4 بار اللہ کی قسم کھا کر وہ گواہی دے گا، انہ لمن الصادقین، بے شک البتہ وہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان لعنت اللہ، یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ، علیہ، اس پہ، ان کان من الکاذبین، اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے. اس آیت سے اب ہم لعان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک آپ کا کوشچن لانگ ہے لعان کے بارے میں، وہ اپنی تفصیل سے خود گھر جا کے لکھنا ہے اس کو، اور یہ جو چھوٹے سے ہیں شارٹ وہ آپ دیکھتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے. یعنی یہاں پر اللہ رب العزت ایسے شخص کے بارے میں بتا رہا ہے جس کی بیوی موجود ہے اور وہ اس نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا ہے برائی کرتے ہوئے. اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ اس کو غیرت میں آ کے قتل کر دیتا ہے، آپشن تو یہی ہے نا، غیرت آ جائے گی، ظاہری بات ہے. غیرت میں آ کے قتل کرتا ہے تو اس کے گھر والے اسے آ کے قتل کر دیں گے. ایسے ہی ہوگا نا، قصاص کا بدلہ قصاص ہے. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 صحابیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. پہلا ہم دیکھتے ہیں کس کے حوالے سے. عویمر کہتے ہیں کہ میں نے عاصم بن عدی سے پوچھا یہ مسئلہ، کہ میں خود ڈائریکٹ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتا، آپ پوچھئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی شخص کو پائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ اس کو مار ڈالے؟ اگر وہ ایسا کرے گا پھر تو تم اس کو قصاص کے بدلے میں مار ڈالا جائے گا. آخر وہ کیا کرے؟ یعنی اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. عویمر نے کہا عاصم تم میرے لیے یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو برا سمجھا. یعنی ابھی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں کوئی گیس نہیں تھا. تو جب اللہ کے نبی نے ایسی بات سنی تو ظاہری بات ہے جب فرسٹ ٹائم یہ بات سنی جائے تو بری تو لگے گی. اللہ کے نبی کو کیا محسوس ہوئی؟ یہ بات بری محسوس ہوئی، کوئی جواب نہیں دیا. جب عمر نے عاصم سے پوچھا بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالوں کو پسند نہیں فرمایا. جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ تو پریشان ہے. وہ کہتے ہیں میں ضرور خود جا کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھوں گا. عمر خود آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ اس کو مارتا ہے تو اس قصاص میں اس کو بھی مار ڈالا جائے گا، تو وہ آخر کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں قرآن میں یہ آیات اتاری ہیں. یہ جو پہلا سوال ہے اس کا جواب ایک یہ ہے، دوسرا واقعہ بھی ایک اور ہے، دونوں میں سے آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. یہ عویمر کا ہے، دوسرا ہے حلال بن امیہ کے بارے میں. حلال بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سہمہ کی نسبت تہمت لگائی کہ یہ جو شریک بن سہمہ ہے میں نے اس کو اپنی بیوی کے پاس دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال سے فرمایا جاؤ تم 4 گواہ لے کر آؤ. پیچھے ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو 4 گواہ لے کر آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جاؤ 4 گواہ لے کر آؤ. تو حلال بن امیہ کہتے ہیں میں کہاں سے 4 گواہ لے آؤں جبکہ میں اپنی بات میں سچا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی پر یا کوئی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو 4 گواہ لے آئے. نہیں لے آؤ گے تو میں تمہیں کیا لگاؤں گا؟ 80 کوڑے یعنی
حد قذف. ٹھیک ہے, حد قذف یعنی 80 کوڑے لگاؤں گا. اب وہ دوبارہ گئے, پھر آئے, اللہ کے نبی مجھے بتائیے میں کیا کروں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ 4 گواہ لے کرو. کہا میں 4 گواہ نہیں پاتا جبکہ میں اپنی بات میں سچا ہوں. تو اللہ ضرور میری بات کو جانتا ہے, مجھے سنتا ہے, میرے بارے میں کوئی حکم نازل کرے گا. حلال بن امیہ کہتے ہیں میں نے اتنی بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور اس میں بتایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر محرم کے ساتھ, غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے تو وہ کیا کرے گا. اب اس میں حکم ہے اس کے لیے کہ وہ کیا کرے گا. فشہادۃ احدہم, تو ان میں سے ایک جو خود ہے گواہی دے گا اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے, اس نے اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھا ہے, غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے. یعنی قسم کھا کے وہ کیا کہہ رہا ہے, میں سچا ہوں اس بات میں. اور 5ویں بار کیا کہے گا, قسم کھائے گا, اللہ کی قسم اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر کیا ہو, اللہ کی لعنت ہو. یہ سزا ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کے اوپر کیا آ جائے گی, اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت کو معمولی نہ سمجھے. ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے, بچے بڑے آپس میں بیٹھے بیٹھے باتوں کے اوپر کئی قسم کی لعنتیں دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی اس بات کی آپ کو وضاحت کی تھی. لکھ دی لعنت لفظ بولا جاتا ہے نا سرائکی میں, ایسے ہی مختلف قسم کے ہاتھوں کو بھی اوپر اٹھایا جاتا ہے, ہاتھوں کے ساتھ بھی لعنت کی جاتی ہے. تو ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دور میں, ہمارے گھر میں یہ چیز عام پائی جاتی ہے, سو ہمیں برا نہیں لگتا. اگر کوئی ایسی فیملی یا کوئی ایسا شخص ہمارے گھر آ کر بیٹھ جائے جس کی فیملی میں ایسی چیز نہیں ہے, وہ یہاں پر آ کر دیکھے گا تو اسے کیا لگے گا, بہت برا لگے گا. تو اسی طریقے سے اللہ کی لعنت بھی عام نہیں ہے. جس پر اللہ کی لعنت آتی ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور جب اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو آپ بتائیے پھر آپ کا جینا کس کام کا, آپ کی مشکلیں, آپ کی پریشانیاں, آپ کے معاملات کیسے حل ہوں گے. ہم کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں, بڑے مصیبت میں ہیں, بڑے غمزدہ ہیں, ہمیں تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں. یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت صرف اس کے اوپر نہیں ہے, اللہ کی لعنت احادیث میں کئی چیزوں کے اوپر آئی ہے. تو بہرحال یہ اپنی سزا خود تجویز کر رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں گا تو مجھ پر کیا ہوگی, اللہ کی لعنت ہوگی. کتنی بار گواہی دے گا, 5 بار. 4 بار کہے گا میں سچوں میں سے ہوں, اور 5ویں بار کہے گا اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اب یہ بات تو ہو گئی, یہ معاملہ ہو گیا. اس معاملے کے بعد یہ نہیں ہے کہ عورت کو پکڑ کر فوراً سزا دے دی جائے گی, نہیں. پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے, عورت سے کیا کروایا جائے گا, اعتراف یا اقرار کروایا جائے گا. اب عورت کو بلایا جائے گا, اس کی بیوی کو بلایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا, اس بارے میں کیا کہتے ہو. اب ہم دیکھتے ہیں حلال بن امیہ, اس حدیث کو ہم دوبارہ کمپلیٹ کرتے ہیں. حلال بن امیہ نے 4 بار قسم کھا لی, 5ویں بار اپنے لیے لعنت بھی طلب کر لی. اب اس کی بیوی کو بلایا گیا, بیوی آئی, بیوی نے بھی آ کر کیا کہا, وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. بیوی اپنے اوپر سے عذاب کو دور کرنے کے لیے 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے گی إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, کہ میرا خاوند جھوٹوں میں سے ہے. اپنے سے عذاب کو ختم کرنا چاہتی ہے, یعنی اگر وہ ہو سکتا ہے کہ تہمت ہی لگائی جا رہی ہو, حقیقتاً ایسا نہ ہو. اب اگر تہمت لگائی جا رہی ہے تو وہ ظاہری بات ہے اپنی گواہی دے گی کہ میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے. تو کیا کہے گی, 4 بار اللہ کی قسم کھا کے کہے گی میرا خاوند جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ, اور 5ویں بار, ان غضب اللہ علیہا. دیکھیں مرد کے لیے صیغہ علیہ استعمال ہوا ہے اور عورت کے لیے صیغہ کیا استعمال ہوا ہے, علیہا. ہاں کا صیغہ, ہاں کے ساتھ الف کا صیغہ ہمیشہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو 5ویں بار وہ عورت یہ قسم کھاتے ہوئے کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو. انہو ان کان من الصادقین, اگر میرا خاوند سچوں میں سے ہے تو پھر مجھ پر کیا ہو, اللہ کا غضب ہو. سزا خود ہی تجویز کر لی, اس پر بھی اللہ کا غضب. غضب کسے کہتے ہیں, غصہ. وہ غصے سے بھرا ہوا آیا اور میرے ساتھ ایسا ایسا کیا کہ میں تو پریشانی ہو گیا. ہوتا ہے نا ایسے. جب اللہ کا غصہ ہوگا, اللہ کا غضب ہوگا, تو وہ گھر والے, وہ خود کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا.
اللہ کی رحمت کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، تو سمجھ جائیں کہ زندگی میں زندگی گزارنا بھی بہت مشکل ہے. تو یہ عورت اپنے بارے میں ایسا کرے گی. تو حلال بن امیہ کی عورت نے 4 بار قسم کھا لی. 5ویں بار اسے کہا گیا کہ دیکھ لو تم قسمیں تو کھاتی چلی جا رہی ہو، تم دونوں میں سے کوئی جھوٹا تو ضرور ہے، تم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو غلط ہے، سوچ لو، اعتراف کرنا ہو کر لو. لیکن تھوڑا سا وہ جھجکی، تھوڑا سا 5ویں بار قسم کھاتے ہوئے تھوڑا سا جھجکی، لیکن زیادہ نہیں. فوراً اس نے کیا کہا، میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کر سکتی، میرے قبیلے میں معروف ہو جائے گا کہ اس قبیلے کی عورت نے زنا کیا تھا، تو یہ شرمندگی کا باعث ہے میرے قبیلے کے لیے، سو میں اپنی قبیلے کی شرمندگی کے لیے یہ بات نہیں کرتی. اس نے کیا کیا، جھوٹ بول کر 5ویں بار قسم کھائی اور کیا کہا، اللہ کا غضب. اپنے لیے سزا منتخب کر لی، لیکن قبیلے کے لیے اس نے شرمندگی کو، قبیلے کو بچا لیا شرمندگی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھتے رہو، اگر اس کا بچہ کالی آنکھوں والا، موٹے سرین والا، موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو یہ ضرور شریک بن سہمہ کا، حلال بن امیہ نے اسی کا نام لیا تھا نا کہ شریک بن سہمہ کو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے. تو شریک بن سہمہ کی آنکھیں موٹی تھی، سرین موٹے تھے، اور اس کے کالی تھی، آنکھیں کالی تھی، سرین موٹے تھے، اور پنڈلیاں بھی موٹی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو ضرور شریک بن سہمہ کا ہوگا. جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی صورت میں پیدا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا لعان کے بارے میں یہ حکم نہ ہوتا کہ اب ان دونوں نے جب یہ قسمیں کھا لی ہیں تو ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے. اب حاکم وقت شرعی عدالت ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، کیونکہ فیصلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کوئی؟ دونوں اپنی جگہ کھڑے ہیں، وہ بھی کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں صحیح ہوں. جب دونوں صحیح ہیں اور اپنے لیے ان میں سے جو جھوٹا ہے وہ اپنے لیے خود ہی سزا تجویز کر چکا ہے، تو پھر حاکم وقت انہیں کوئی سزا نہیں دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لعان کا حکم نازل نہ ہوتا تو پھر دیکھتے کہ میں اس عورت کے ساتھ کیا کرتا. پتہ چل گیا نا کہ عورت جھوٹی تھی، کیونکہ بچہ شریک بن سہمہ کی طرز پر پیدا ہوا تھا. تو اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے. جب یہ واقعہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، تو معاشرے میں ایک دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک شخص کے ہاں، ایک صحابی کے ہاں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں ایک بچہ کالے رنگ کا پیدا ہو گیا، باقی سارے کالے نہیں ہیں، ایک بچہ کالے رنگ کا پیدا ہو گیا. جب شکوک و شبہات گردش کر رہے ہو نا، بچہ کالا پیدا ہوا تو اس کے ذہن میں کیا آ گیا؟ اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ کالے رنگ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ کہا سرخ رنگ کے. کہا کوئی ان میں سے کوئی دوسرے کلر کا بھی ہے؟ کہا ہاں ایک دو خاکی رنگ کے بھی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی رگ نے خون کو کھینچ لیا ہو تو وہ سرخ کی بجائے خاکی رنگ کا خون ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کا رنگ ایسے ہو گیا ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر اونٹ رگ سے خون کھینچ کر کلر چینج کر سکتا ہے تو بچہ بھی ایسے پیدا ہو سکتا ہے. کسی رگ سے خون کھینچنے کی وجہ سے، سوائے کالے رنگ کی وجہ سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. صرف رنگ کو دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا. اللہ کے نبی نے تو باقاعدہ پوری پیشن گوئی کی تھی نا کہ کالی آنکھیں ہوں گی، موٹے سرین ہوں گے، موٹی پنڈلیاں ہوں گی، یعنی بالکل اسی جیسا ہوگا. تو بعض اوقات بچہ ننیحال پہ بھی چلا جاتا ہے، بعض اوقات بچہ ددیحال پر بھی چلا جاتا ہے، بعض اوقات اپنے پیرنٹس پہ چلا جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس طرح کے شکوک و شبہات میں نہیں آنا، بلکہ جب تم نے دیکھا ہے تو تب بات کرو، جب دیکھا ہی نہیں تو ایسے شک میں باتیں نہیں کی جائیں گی. تو یہ ہے لعان کے بارے میں آیات شان نزول حلال بن امیہ کا اور اویمر کا، جنہوں نے آس بن عدی سے پہلے پوچھا مسئلہ، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خود یہ مسئلہ پوچھا تھا. عین وہ یہ میم رے اویمر، ٹھیک. اور اس کے انہوں نے جو جس سے پوچھا تھا وہ بنی اجلان کا قبیلے کا سردار تھا، عاصم بن عدی. یعنی انہوں نے آ کر اپنے قبیلے کے سردار سے ہی پوچھنا تھا. جب سردار نے کہا میں نے پوچھا مجھے جواب نہیں ملا تو وہ خود ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے. تو یہ واقعہ آپ گھر میں بیٹھ کے تفصیلاً لکھ لیجئے گا، نیم نوٹ کر لیں آپ.
کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو لعان کے بارے میں؟ آگے سمجھ لعان کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ اس نے خود اپنے لیے لعنت طلب کی، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو لعان کہا جاتا ہے. جیسے حد قذف ہے اس کا نام رجم سنسار ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو لعان کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس نے خود اپنے لیے لعنت مانگی ہے. چلیں دیکھیں اس کے حوالے سے جتنے بھی کوشچن ہیں آپ سب دیکھیں، آپ کر لیں گے. جی میں نے 2 شان نزول بتا دیا نا، یہی بتا رہی ہوں، ایک ویمر کا، ایک ہلال بن امیہ کا. تفصیلی ہے نا، اس کو آرام سے بیٹھ کے آپ لکھ لیجئے گا اپنے واقعے میں. ایک لکھ لیں کیونکہ ایک ہی شان نزول لکھنا ہو. دونوں میں سے کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ایک نظر دیکھ لیں، جواب آپ پھر بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں، ویسے تو آسان ہی ہے. مرد کتنی قسمیں کھائے گا؟ 4 بار. 5 بار کھاتے ہوئے کہے گا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. سیم عورتوں کی بھی ایسے ہی قسمیں ہیں. پھر اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لے گا تو کیا کرے گا؟ لعان کرے گا، ٹھیک ہے، قسمیں کھائے گا. مرد اور عورت کس کے سامنے گواہی دیں گے؟ حاکم وقت کے سامنے. اگر عورت گناہ کا اعتراف کر لے تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ شادی شدہ عورت ہے نا، پھر کیا سزا بنے گی؟ رجم کیا جائے گا. اور اگر عورت گناہ کا اعتراف نہیں کرتی تو پھر کیا سزا ہے؟ اپنے لیے غضب مانگ رہی ہے. غضب 5 بار قسم کھا کے نہیں کہہ رہی کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر. اب لعان تو ہو گیا، اب دونوں میاں بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ علیحدگی. کیونکہ کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ طلاق ہوگی، ٹھیک ہے نا. لعان جو ہو گیا، دونوں نے قسمیں کھا لی، تو لعان کے بعد دونوں میں کیا ہو جائے گی؟ علیحدگی ہو جائے گی. اب دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے. یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ جدائی. علیحدگی، جدائی. لعان اور طلاق میں فرق کیا؟ یعنی اب یہ دیکھیں کہ طلاق نہیں دے رہے لیکن تب بھی یہ علیحدہ ہو گیا. اب یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے، نہ ہی یہ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں. لعان کی وجہ سے ان کا معاملہ میاں بیوی والا ختم ہو گیا. اب اس کے بعد طلاق والا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طلاق دی جاتی ہے، علیحدگی. اس کا اللہ کا غضب، اللہ کا غضب. طلاق کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق دی جاتی ہے، پھر 1 منتھ ہوتا ہے اس کے پاس رجوع کے لیے، وہ اسی گھر میں رہے گی. پھر 1 منتھ گزرنے کے بعد اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو دوسری طلاق دے گا. طلاق میں کیا ہے؟ گنجائش ہے. طلاق میں گنجائش ہے نا کہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، لیکن لعان میں گنجائش نہیں ہے. نہیں، ایک کے بعد تو نہیں ہوگا نا، تو پھر وہ اسی گھر میں رہے گی. ایک طلاق کے بعد وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی. 1 ماہ کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو رجوع ہو گیا. رجوع کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا پیریڈ، رجوع کے لیے بات چیت ہو جانا، آپس میں تعلق قائم ہو جانا تو بس ٹھیک ہے، رجوع ہو گیا. لیکن زندگی میں 1 طلاق ضرور شمار ہوگی. نیکسٹ کبھی طلاق دے گا تو دوسری طلاق ہوگی. طلاق کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا ہے؟ گنجائش ہے کہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. لیکن جب 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی تو 3 طلاق کے بعد گنجائش نہیں ہے. 3 طلاقیں دے دے گا، دوسری دے گا، دوسرا منتھ گزارے گا، تیسری دے گا تو اس کے بعد وہ اس گھر میں نہیں رہے گی، پھر گنجائش نہیں ہے، پھر وہ دونوں میاں بیوی نہیں بن سکتے. لیکن لعان کے پہلے ہی مرحلے پر دونوں علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. جی وقفے سے دی جاتی ہے. ایک ہی وقت میں اگر 100 بار بھی لفظ طلاق بولیں تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی. 3 بار طلاق بولتا ہے نا، اگر وہ کہتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. اگر وہ 1000 بار بھی کہے گا تو ایک ہی طلاق ہوگی. ایک طلاق کے بعد اسے 1 مہینہ ویٹ کرنا ہوتا ہے.
اگر اس کی نیت واقعی طلاق دینے کی ہے تو اسے 1 مہینہ ویٹ کرنا ہوگا. 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر اس کو دوسری طلاق دینی پڑے گی. نہیں، 1 مہینے کے بعد ایک طلاق شروع، 1 مہینہ عدت ہے، وہ اسی میاں کے گھر میں ہے. اگر تو وہ رجوع کر لیتا ہے تو عدت ختم، وہ اسی شام کو ہی رجوع کر لیتا ہے تو عدت ختم. ہاں جی، بیوی کو گھر سے نکالا ہی نہیں جائے گا، بیوی رہے گی وہیں. رہے گی تو رجوع ہوگا، جب رہے گی نہیں تو رجوع کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر اس نے طلاق دے دی ہو سکتا ہے اس کا دل بھی چاہ رہا تھا پھر بھی دے دی، لیکن جب وہ ساتھ رہیں گے، اور اس حالت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اگر عورت اپنا گھر ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے اور وہ اسی گھر میں رہنا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے بنے سوڑے، اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرے، یعنی اس کا دل جیتنے کی دوبارہ کوشش کرے تاکہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لے. یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ہے، ایک فضل ہے، ایک رحمت ہے کہ وہ عورت فوراً علیحدہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں کیا. اب جب اس نے غیر محرم کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، ظاہری بات ہے زنا ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حمل کے چانسز بھی ہوں. اگر حمل ہے، دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق اور لعان. طلاق کے بعد اگر علیحدگی ہوتی ہے تو اگر وہ بیوی حاملہ ہے تو اس کے بچے کا نان و نفقہ خاوند کے ذمے ہوتا ہے. طلاق کے بعد اگر بچہ ابھی پریگننٹ ہے، ماں، بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، 2 سال دودھ پینے تک نان و نفقہ ماں کا بھی اور بچے کا بھی خاوند حقدار ہے، دے گا. جی، جب تک بچے کو دودھ پلائے گی. اگر 2 سال پورے نہیں کرتی، پہلے دودھ چھڑوا دیتی ہے، تو پھر عورت کا نان و نفقہ ختم ہو جائے گا. بچے کا تو نان و نفقہ چلتا رہے گا، بچے کا نان و نفقہ چلتا رہے گا، لیکن عورت کا نان و نفقہ دودھ پلانے تک چلے گا. دودھ پلانے کے بعد اس کا نان و نفقہ خاوند اب نہیں دے گا. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ اس کی ایک قسم کی اجرت ہے. پیٹ میں ہے تو اس کے بچے کو پال رہی ہے، اس لیے اس کا نان و نفقہ ابھی بھی اسی کے ذمے ہے. لعان کے بعد جب علیحدگی ہو گئی، اگر وہ عورت حاملہ ہے تو تب نان و نفقہ خاوند نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کیوں نہیں دے گا؟ جی بالکل، کیونکہ اسے پتا نہیں ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پریگننٹ ہونے سے پہلے اسے پتا تھا، پہلے تو پریگننٹ نہیں تھی، یہ اس مرد کے ساتھ زنا کرنے کے بعد پریگننٹ ہوئی ہے، تو اب وہ بچہ اس کا تو نہیں ہے، تو کیسے اس کا نان و نفقہ کرے گا؟ اب ڈیلیوری کے بعد وہ بچہ کس کا ہوگا؟ صرف ماں کا ہوگا، باپ کا نہیں ہوگا. نان و نفقے کی ذمہ داری بھی صرف ماں کو پاس ہوگی. تو یہ اللہ رب العزت نے طلاق اور لعان میں فرق بھی رکھا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد اگر طلاق یافتہ عورت ہے تو ڈیلیوری کے بعد بچہ تب بھی خاوند کی نسبت یعنی باپ کی طرف ہو جائے گی، باپ کی نسبت اسی کے خاوند کی طرف ہوگی، لیکن لعان کے بعد باپ کی نسبت خاوند کی طرف نہیں جائے گی. وہ اس عورت کو ہی پتہ ہے نا کہ کس کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا اور کس کا بچہ ہے، تو چاہے تو اس کو بات کرے یا نہ کرے، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن نان و نفقہ وہ عورت ہی اس کو پورا کرے گی، خاوند اس کا نہیں کرے گا. اسی طرح اب مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر وہ اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو لعان کرے گا. اگر عورت اپنے خاوند کو کسی بیوی کسی عورت کے ساتھ دیکھ لیتی ہے، اس صورت میں عورت لعان نہیں کر سکتی، یعنی عورت کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی. عورت کیا کرے گی؟ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے لے. ایک مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ 4 کر سکتا ہے نا. تو اسی وجہ سے عورت لعان نہیں کر سکتی. اگرچہ مرد نے گناہ کا کام کیا ہے، گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر حد بھی لگ سکتی ہے، اگر لگانا چاہے. شرعی عدالت ہے، شرعی عدالت نہیں ہے تو حد نہیں لگے گی. تو پھر وہ عورت کیا کرے؟ اب عورت کیا کرے گی؟ علیحدگی اختیار کر لے، خلا لے لے. اور اگر چاہے تو خاوند کو اعتراف کرتا ہے گناہ کا، معافی مانگتا ہے، دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ بھی لے. جب مرد نے اپنی معافی کا اعلان کر دیا ہے کہ مجھ سے واقعتاً انجانے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، اب میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، اور عورت اگر اس کے ساتھ دوبارہ سمجھوتا کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. لیکن ادروائز وہ کیا کرے گی؟ خلا لینے کی اسے اجازت ہے، وہ خلا تو لے سکتی ہے لیکن آ کر لعان کا دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. اگلی آیت
ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آئے تھے لے کر بالافک ایک طوفان، عصبۃ منکم تم ہی میں سے ایک گروہ تھا جو ایک بہتان ایک طوفان لے کر آیا تھا۔ افک کا مطلب طوفان بھی ہے، افک کا مطلب بہتان بھی ہے، یعنی ایک بہت بڑا طوفان، ایک بہت بڑا بہتان لے کر تم ہی میں سے ایک گروہ تھا جو لے کر آیا تھا۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو افک کا معنی کیا ہے؟ بہتان، جھوٹ، طوفان، یہ ساری باتیں اسی میں آئیں گی۔ اب یہ قصہ کس کی طرف کر رہا ہے اشارہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ تھوڑا سا ہم اس کا بیک دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں اس واقعے کو پڑھتے ہوئے سمجھ آئے گی آیت کے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا بیک کیا ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ سفر میں جاتے تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا قرعہ میں، اسے اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاتے تھے۔ یعنی اتنی ساری بیویاں تھیں، کسی ایک کو اپنے ساتھ ضرور سفر میں لے کر جاتے تھے۔ حسب معمول ایک مرتبہ ایک لڑائی سے قبل آپ نے ہمارے درمیان قرعہ ڈالا تو قرعہ میں میرا نام نکل آیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، یعنی یہ جو لڑائی کے موقع پر حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی ہیں، تو اس وقت پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، تو باقاعدہ امہات المومنین اور صحابیات باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھی۔ اب چنانچہ مجھے ایک ہودج میں بٹھا کر اونٹ پر چڑھا کر لے جایا گیا۔ پردے کی وجہ سے کس میں بٹھایا گیا؟ ہودج کے اندر، جیسے وہ سرائکیوں میں پالکیاں بنتی تھی، ٹھیک ہے نا، ڈولی جسے کہتے تھے، تو اسی طرح ہودج بھی بنایا جاتا تھا۔ اس کو اٹھا کر کس کے اوپر رکھ لیتے تھے؟ اونٹ کے اوپر رکھ لیتے تھے، اور اس ہودج کے اندر امہات المومنین جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ پردے کی وجہ سے، کہ پردے کی آیات تھی، اب مکمل پردے میں رہنا ان کے لیے مشکل تھا، تو وہ اگر ہودج میں اپنا پردہ یعنی نقاب اتار لیں، ایزی ہو کر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتی تھی۔ تو ہودج میں مجھے سوار کرا کر اونٹ پر چڑھا دیا جاتا اور اسی طرح اتار لیا جاتا۔ بہرحال ہم اسی طرح سفر کرتے رہے۔ جب اس جہاد سے واپس لوٹے تو ابھی ہم مدینہ کے نزدیک پہنچے ہی تھے، مدینہ قریب تھا۔ ایک رات آپ نے بعد از قیام کوچ کرنے کا حکم دیا، یعنی ہم مدینہ کے قریب پہنچنے والے تھے لیکن تھکاوٹ سے برا حال تھا، تو اللہ کے نبی نے رات کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ہم لوگ رات کو سو گئے، یعنی وہیں جنگلوں میں خیمے لگائے اور سو گئے۔ اور قیام کے بعد یعنی ہم جب رات گزار چکے، رات گزارنے کے بعد صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا کہ اپنا قافلہ روانہ کیا جائے۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمیٹا اور روانگی کے لیے تیار ہونے لگے۔ تو سب جب کوچ کے لیے پکارا گیا تو میں بھی اٹھی اور حاجت کے لیے نکلی کہ آگے سفر ہے تو چلو میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں تاکہ سفر میں مشکل نہ ہو۔ تو میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، کہاں؟ جنگلوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت کوئی واش روم نہیں ہوتے تھے، گھروں میں بھی بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، گھر سے بہت دور بنائے جاتے، جنگلوں کے اندر جا کر قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اگر ہم اپنا بچپن، چلے آپ کو یاد ہونا ہو، ہم اپنا بچپن میں اگر دیکھتی ہوں تو میں نے ایسا اپنا بچپن میں گاؤں میں دیکھا ہے، شہروں میں نہیں دیکھا۔ ہماری ایک خالہ رہتی تھی گاؤں میں، تو گاؤں میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ واش رومز بنائے جاتے تھے۔ ہم جب وہاں رہنے کے لیے جاتے تھے تو شروع میں فرسٹ ٹائم جب گئے تو انہوں نے کہا یہ لوٹا لو، پانی بھرو اور جنگل میں چلے جاؤ۔ تو ہم کہے ہائے ہم کیسے جائیں گے، لیکن وہاں مزہ آتا تھا، جاتے تھے۔ بھئی گاؤں میں رہنے کی ایک اپنی چارمنگ ہے، سو پھر یہ آہستہ آہستہ عادت بن گئی تھی۔ تو بہت عرصہ بعد ان کے گھروں میں واش رومز بنے تھے۔ تو بہرحال واش روم کے گھر میں نہ ہونے کی حکمت بھی بہت اچھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ واش روم شیاطین کے گھر ہے، شیاطین کے گھر ہیں۔ اور جب سب سے پہلے گھروں کے اندر واش روم بنانے کا رواج پڑا تو کہاں بنائے گئے؟ صحن کے ایک کونے کے اندر، ایسے ہی تھا نا، بالکل ایک کونے میں، یعنی گھر کمروں سے ہٹ کے، رہائش سے ہٹ کے بنائے جاتے تھے تاکہ جس کو بھی مسئلہ ہو وہ وہاں جائے، شیاطین گھروں کے اندر نہ آئے۔ پھر ترقی ہوتی گئی، ہم نے کافروں کو دیکھا، ہم نے کافروں کی رہائشوں کو دیکھا، انہی کی طرح ہم نے کیا بنائے؟ بیڈ رومز کے اندر واش روم بنائے، اور پھر اسی کے ساتھ ہی ہم نے شیاطین کو اپنے بیڈ روم تک رسائی دے دی۔ اب وہ ہمارے بیڈ روم کے ساتھ ہے،
ہمارے گھروں کے اندر ہے. اب اس کے لیے ہمیں اس کا بچاؤ کا وار مضبوط کرنا ہوگا. اس کا بچاؤ کا وار کیا ہے کہ شیطان سے بچنے والی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں اور تاکہ وہ آپ سے دور رہے. واش روم جائیں, واش روم کی دعا پڑھیں. باہر نکلیں, باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھیں. واش روم میں اپنے کپڑے کبھی بھی نہ کھڑے کریں, کیونکہ ان کپڑوں کے اندر جتنے جادوئی اثرات ہو جاتے ہیں وہ آپ چاہے دھو کر دھوپ میں سکھانے کے لیے کھڑا کر دیں, 72 گھنٹے بھی آپ کا سوٹ دھوپ میں کھڑا رہے تو اس کے اندر سے وہ جراثیم اور وہ جادوئی اثرات نہیں نکلتے. تو جو نہانے کے بعد وہیں کھڑا کر دیتے ہیں یا چینجنگ کر کے وہیں کھڑے کر دیتے ہیں, اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ جنات اور شیاطین کسی بھی طریقے سے انسان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ واش روم کے دروازے بند رکھیں, بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند رکھیں, اور کوشش یہ کریں جتنا بھی کوشش یہ ہو تاکہ اپنے واش روم کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھیں, کیونکہ شیاطین یا جادو گندی جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے. گندے ہوتے ہیں نا یہ لوگ, ناپاک ہوتے ہیں, تو ناپاکی والی جگہوں پر زیادہ ہوتے ہیں. گھر آپ کا صاف ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا واش روم آل ٹائم نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو جنات اور شیاطین سے بچانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جنگل میں نکل گئی تاکہ میں اپنے آپ کو فارغ کر کے لے آؤں اور تاکہ سفر میں آسانی ہو. تو کہتی ہیں کہ میں جب نکلی حاجت کے لیے چلی گئی, لشکر سے دور نکل گئی. جب حاجت سے فارغ ہوئی اپنی جگہ آئی تو میں نے کیا دیکھا, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا ہے, اور وہ ہار بھی میرا نہیں تھا بلکہ میں آتے ہوئے بناؤ سنگار کے لیے کسی سے لے کر آئی تھی کہ نبی کے ساتھ جا رہی ہوں تو نبی کا دل میرے ساتھ لگا رہے, یعنی اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرنا کا حکم ہے, تو سو اس لیے میں بناؤ سنگار کی وجہ سے وہ ہار پہن کر آئی تھی. اب وہ ہار ٹوٹ کر میرے سے گر گیا. میں دوبارہ گئی اس کو ڈھونڈنے کے لیے, پیچھے میرا ہودج اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا. مجھے ہار ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی اور وہ ہودج اٹھا کر انہوں نے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جس میں میں سوار ہوا کرتی تھی. انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں ہودج میں ہوں کہ نہیں. کیوں؟ اس کی 2 وجوہات تھی. کہتی ہیں کہ ایک تو اس وقت کی عورتیں بہت کمزور ہوا کرتی تھی. کیوں؟ کھانے پینے کا ہمارے جیسا تصور نہیں تھا. کھجور کھا لی, مہینے مہینے تو چولہے نہیں جلتے تھے, روٹی کئی دن تک شکل بھی نہیں دیکھتے تھے. تو جو اوپر کی غذائیں تھی وہ کھجور, ستو, ان سے کتنا موٹا ہو جاتا بندہ. آپ دیکھ لیں, اگر آپ نے کھجور یا ستو صبح لیا ہے, آپ کو اگر کوئی کہے ناشتہ نہ کرو تو آپ نے کیا کہنا ہے, یہ کھجور اور ستو ناشتہ تھا, جبکہ اللہ کے نبی کی غذائیں یہی تھی. وہ کہتی ہے ہم لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے, روٹی نہیں کھاتے تھے, جس وجہ سے ہم موٹی نہیں تھی. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ میں اس وقت کم سن تھی. 9 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت ہو کر آ گئی تھی. تو 19 سال کی, 18 سال کی تھی تو اللہ کے نبی کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اتنے عرصے میں ان کی عمر کیا تھی, کم سن تھی. 12-13 سال کی بچی کا کوئی وزن ہے اگر وہ کمزور ہو؟ کوئی نہیں ہوتا نا. تو اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ میرا ہودج اٹھایا تو ان کو پتا نہ چلا کہ میں ہودج میں ہوں یا نہیں ہوں, انہیں ہلکا محسوس نہ ہوا. اور دوسرا اس وقت میں کیا تھی, کم سن لڑکی تھی. غرض یہ کہ انہوں نے اونٹوں کو اٹھایا اور روانہ ہو گئے. جب سارا لشکر وہاں سے چلا گیا اس وقت میرا ہار ملا. میں جو پڑاؤ کی جگہ آئی تو کیا دیکھتی ہوں, وہاں نہ کوئی بات کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی جواب دینے والا, یعنی سب کے سب روانہ ہو گئے. آخر میں مجبور ہو کر اس مقام پر چلی گئی جہاں میں ٹھہری ہوئی تھی رات کو, جہاں میں نے پڑاؤ کیا تھا وہیں بیٹھ گئی. میں کیوں بیٹھ گئی کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں ہودج میں تو وہ کسی نہ کسی کو بھیجیں گے تاکہ وہ مجھے ڈھونڈ کر لے جائیں. اتنے میں میری آنکھ لگ گئی. جب کم سن تھی تو آنکھ ہی تو لگنی تھی, چھوٹی تھی آنکھ تو لگنا تھی. کہتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی. ایک شخص تھا صفوان بن معطل, یہ نیم نوٹ کر لیا کریں آپ. صفوان بن معطل تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اسے اتفاقاً اپنے قافلے سے پیچھے رکھتے تھے تاکہ بعد میں آتے ہوئے راستے میں کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو یہ اٹھاتے ہوئے آئیں گے. سمجھ آ گئی قافلے کے پیچھے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہے تو صفوان بن معطل وہ سامان اٹھاتا ہوا آخر کار وہ مدینے میں پہنچ کر ان لوگوں کے حوالے کر دے گا.
تو کہتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، ایک شخص صفوان بن معطل تھا جو لشکر کے پیچھے رہا کرتا تھا، وہ جو میری جگہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص سو رہا ہے، پھر قریب آتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا؟ کیونکہ پردے کا حکم اترنے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اور اب بھی جب میں سو رہی تھی، سوتے ہوئے پردہ سرک گیا، جس کی وجہ سے ان کی نظر میرے پہ پڑی تو فوراً مجھے پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں، نبی کی بیوی ہیں۔ تو ان کے منہ سے کیا نکلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف کسی کے مرنے پہ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں صرف یہی کنسیپٹ ہے کہ کوئی مرے گا تو تب یہ پڑھا جائے گا۔ لائٹ چلی گئی تب بھی پڑھیں گے، کوئی چیز گم ہو گئی تب بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز کا نقصان ہو گیا تب بھی پڑھیں گے۔ یہ نقصان ہی تھا نا کہ اللہ کے نبی کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا، فوراً ان کی زبان پر کیا نکلے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ کہتی ہیں انہوں نے جیسے منہ سے ادا کیے، میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم نہ ہم دونوں نے کوئی بات کی، نہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات صفوان بن معطل سے سنی۔ یعنی صرف یہی الفاظ تھے جو صفوان بن معطل نے اپنے منہ سے کہے تھے، اس کے بعد ہماری آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور میں اس اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کو آگے سے پکڑتے ہوئے چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم دونوں سخت گرمی کے وقت ٹھیک دوپہر کو اپنے لشکر میں جا پہنچے۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ چلتے تھے، لیکن اب حضرت عائشہ کی وجہ سے وہ تیزی سے بھگا کر لے کر لشکر میں ان کو پہنچا دیا۔ یعنی صبح وہ نکلا تھا لشکر، دوپہر کو جہاں لشکر نے قیام کیا ہوا تھا، پڑاؤ کیا یا تھوڑا ٹھہرنے کے لیے رکے تھے، تو وہاں پر وہ پہنچ گئے۔ اس وقت لشکر کے لوگ آرام کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، وہ کیا؟ قیلولہ۔ دوپہر کے ٹائم قیلولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نیند نہیں آ رہی تب بھی لیٹ جائیں، اگر نیند آ جاتی ہے تو تب تو اچھی بات ہے، نہیں بھی آ رہی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونا، 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہنا، یہ ایک نبی کی سنت ہے، اس پہ عمل کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ نیند نہیں آ رہی تب بھی لیٹے۔ یہ کیوں لیٹنا ہے؟ کیونکہ آدھا دن گزر جاتا ہے، تھکاوٹ جو آدھے دن کی ہے وہ ضرور اتر جائے گی اور اگلا آدھا دن آپ کا حشاش بشاش گزر سکتا ہے۔ تو یہ لازم قیلولہ کرنا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا کہ اللہ کے نبی سفر میں ہے تب بھی قیلولہ کر رہے ہیں، آرام کے لیے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ پھر جو لوگ تباہ ہونے والے تھے وہ تباہ ہوئے، اور ان طوفان اٹھانے والوں کا سرغنہ عبداللہ بن ابی ابی تھا، منافقوں کا سردار۔ یہ کون تھا؟ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ کس کا سرغنہ تھا؟ اس افق کو اٹھانے والا، اس طوفان کو اٹھانے والا، اس بہتان کو باندھنے والا۔ سرغنہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا سربراہ، ٹھیک ہے، سردار، جس نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا سرغنہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں سفر سے مدینہ سے آئی واپس تو بیمار ہو گئی، تھکاوٹ بھی ہو گئی، بیماری ہو گئی، اور بیماری اتنی طول پکڑ گئی کہ یہ بیماری 1 مہینہ تک چلتی رہی۔ میں مسلسل 1 مہینہ بیمار رہی۔ ادھر لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا تھا، تاہم مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بیمار تھی، نکاہت تھی، کمزوری تھی، کسی نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ذرا سا شک اس وجہ سے ہوتا تھا کہ ضرور کوئی معاملہ ہے، کہ جیسی شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے بیماری کے دنوں میں کرتے تھے، اب اس بیماری کے دنوں میں وہ شفقت نبی کی میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو اس بات کے اوپر مجھے تھوڑا سا شک پڑتا تھا کہ کوئی وجہ ضرور ہے، لیکن اپنی بیماری کی نکاہت کی وجہ سے میں پوچھ نہیں سکتی تھی۔ جب مہینہ گزر گیا تو مہینہ گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ کہتی ہے میں تھوڑی صحت یاب ہوئی تو میں مستہ کی ماں، مستہ بن اساسہ ایک صحابی ہیں، ان کی ماں ان کے گھر آیا کرتی تھی، چند ایک کام کر کے دے جایا کرتی تھی، چھوٹی تھی، کم سن تھی، آتی تھی، ساتھ نبھا جاتی تھی۔ تو کہتی میں ان کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر گئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ رفع حاجت کے لیے باہر گئے، تو اس وقت جب واپس آ رہے تھے تو مستہ بن اساسہ کی ماں کے پاؤں میں چادر کا پلو اڑا، تو پلو اڑنے کی وجہ سے وہ گر گئی، تو ان کے منہ سے نکلا مستہ ہلاک ہو۔ تو کہتی ہے میں نے کہا اے مستہ کی والدہ،
آپ اپنے بیٹے مستہ کو ہلاک ہونے کے بارے میں کہہ رہی ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ بدری صحابہ کو کیا ملی تھی؟ خوشخبری کہ آج کے بعد یہ اگر نہ بھی عمل کریں تب بھی یہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی پیاری بیوی کہتی ہیں، اے مستہ کی ماں، اگر تم اپنے بیٹے کو ہلاک ہونے کے بارے میں کہہ رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، جبکہ وہ تو بدری صحابہ ہے، اللہ کے نبی نے ان کو خوشخبری دی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ارے تمہیں نہیں معلوم کیا تم نے مستہ کی بات نہیں سنی؟ میں نے کہا کیا بات؟ تو جب انہوں نے سارے حالات مجھے بتائے تو میری بیماری پھر بڑھ گئی۔ مستہ کون تھا؟ صحابی تھا، بدری صحابی تھا، لیکن جب عبداللہ بن ابی نے یہ بات پھیلائی، منافقوں نے تو اس بات کو پھیلایا ہی پھیلایا، ایک سے سن کر دوسرا، دوسرے سے سن کر تیسرا، لیکن ان میں 3 صحابی ایسے تھے جو اس بار میں ساتھ مل گئے، یعنی سنی سنائی بات میں یقین کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک مستہ بن اساسہ ہیں۔ یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شاعر رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی شاعر آتے تھے، مستہ بن اساسہ شاعر رسول یہ نہیں تھے سچی، یہ تو رشتہ دار تھے۔ مستہ نہیں لکھنا رہا، میم سین تو ہے وہ والا، جیم ہے والا، اساسہ ساسا آئے گا، ٹھیک ہے۔ مستہ بن اساسہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدری صحابہ تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے رشتہ دار تھے۔ بدری صحابہ تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے رشتہ دار تھے۔ دوسرے صحابی جنہوں نے اس سازش میں پھنس گئے، بات کو پھیلانے والے بن گئے، وہ کون تھے؟ حسان بن ثابت، سین سے آئے گا، حسان بن ثابت، ثابت سا سے آئے گا۔ یہ شاعر رسول تھے، ہاں جی یہ شاعر رسول تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس بہت بڑے بڑے شعراء آتے تھے، شعراء کو جواب شاعری میں دیا جاتا تھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاعری کا جواب شاعری میں دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ تیسری عورت تھی حمنہ بنت جہش۔ اساسہ ساسا، حسان بن ثابت سے لکھا دیتے، جہش قبیلے کا نام تھا، اس وجہ سے ان کا نام حمنہ بنت جہش پڑا۔ یہ ام المومنین حضرت زینب کی بہن تھی۔ دیکھیں تینوں قریبی لوگ تھے جو کہ اس سازش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کی سازش میں پھنس گئے تھے۔ اب جب میں گھر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ نے سلام کیا، پوچھا آپ طبیعت کیسی ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کس لیے اجازت لے رہی ہیں؟ ایک بیمار ہیں، اوپر سے دکھی ہیں، جا کر اپنی والدہ سے سارا مسئلہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ بیٹی اپنی ماں سے ہی ساری باتیں شیئر کرتی ہے نا، تو وہ ماں سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہوئی۔ جب نبی نے نہیں بتایا تو انہوں نے نبی سے پوچھا ہی نہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے اگر میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں، میری نیت یہ تھی کہ میں ان کے پاس جا کر اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ آپ نے اجازت دے دی، میں نے اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی، میں نے اپنی ماں سے کہا اماں یہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی تو رنج نہ کر، اللہ کی قسم ایسا اکثر ہوتا ہے جب کسی خوبصورت عورت کی سوکنے ہوں اور شوہر اس کو چاہتا ہو تو وہ سوکنے ایسی تدبیریں کرتی رہتی ہیں۔ یعنی ماں نے تسلی دینے کے لیے ایسی باتیں کی، جبکہ صرف سوکنے تو بات نہیں کر رہی تھی، بات تو بہت پھیل چکی تھی۔ 1 مہینہ تک یہ بات پوری گردش کرتی رہی، مہینہ بعد گردش کرتے رہنا، حالات کیا ہوں گے؟ نبی کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی کس قدر پریشانی میں 2-4 ہوں گے، اور ان کی وہ بیوی جو ان کی لاڈلی تھی، پیاری تھی، جو انہیں ہر دل عزیز تھی، اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، تو بہت زیادہ پریشان حال تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگ ایسی باتیں بھی منہ سے نکالتے رہتے ہیں؟ کہتی ہیں کہ وہ ساری رات میری روتے ہوئے گزری، صبح تک میرے آنسو نہ تھمے۔ بات تو اب انہیں پتہ چلی تھی، اب جس کے بارے میں معاملہ ہو
اسے جب پتا چلے اس کی تو کیفیت آٹومیٹکلی ایسی ہوگی کہ پوری رات مجھے ایک دفعہ بھی آنکھ نہ لگی اور میری پوری رات روتے ہوئے گزری، یہاں تک کہ اگلا دن ہو گیا اور اگلا دن بھی میرا روتا ہوا گزرا، اور پھر رات آ گئی اور پھر میں نے رات کو روتے ہوئے گزاری، یعنی 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ میری والدہ مجھے روتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے، یعنی اس قدر شدت غم کی وجہ سے میں رو رہی تھی کہ میری ماں کو یہ پریشانی ہوئی کہیں میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے، تو مجھے تسلی دیتی تھی، لیکن تسلی کہاں آنی تھی، بات ہی بہت پیچیدہ تھی۔ تو کہتی ہیں کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری امی کے گھر میرے آنے کے بعد تو انہوں نے کیا کیا، علی کو بلایا، اسامہ بن زید کو بلایا۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبالغ بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک اسامہ بن زید بن محمد تھا، نام ان کا زید بن محمد، ہاں جی، زید بن حارث، زید بن محمد، ٹھیک ہے نا، زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا، اسامہ بن زید۔ تو انہوں نے ان دونوں کو بلایا کہ یہ دو کیا کہتے ہیں۔ حضرت علی کون تھے؟ داماد بھی تھے اور چچا کے بیٹے بھی تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک کوشچن ہے، دیکھ لیں، حضرت علی سے پوچھا، اسامہ بن زید سے پوچھا، اور حضرت علی نے مزید ایک عورت کا مشورہ دیا، وہ کون تھی؟ بریرہ لونڈی۔ ان 3 سے پوچھا تھا۔ اسامہ سے پوچھا، اسامہ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے سلسلے میں مشورہ لیا، تو اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتی۔ پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کتنا تعلق خاطر ہے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول وہ آپ کی بیوی ہیں، ہم ان کو نیک سمجھتے ہیں، ہم انہیں ایسا نہیں سمجھتے۔ پھر حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ پر عورتوں کی تنگی نہیں رکھی، آپ کے پاس بہت سی عورتیں ہیں اور بہت سی عورتیں آپ کی بیویاں بھی ہیں، لیکن آپ ذرا لونڈی بریرہ سے پوچھئے تو صحیح کہ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ تو انہوں نے بریرہ کو بلایا۔ بریرہ نے کہا کہ حضرت عائشہ کے اندر میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، وہ پاک دامن ہے، میں نے کبھی ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں دیکھا سوائے ایک بات کے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ وہ بچی ہیں، کم سن ہیں، آٹا گوندتی ہیں تو ایسے ہی رکھ دیتی ہیں، بکریاں آتی ہیں اور آ کر کھا جاتی ہیں، بس اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی، پاک دامن ہے۔ یہ تینوں نے گواہی دے دی۔ اب اللہ کے نبی ابھی بھی پریشان ہے کہ کیا کیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اسی دن عبداللہ بن ابی کی شکایت کی۔ آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، کون میں آپ میں سے وہ شخص ہے جو عبداللہ بن ابی کے معاملے میں میری مدد کرے کہ عبداللہ بن ابی کی سازشیں میرے گھر تک پہنچ گئی ہیں۔ منافق تو پہلے ہی تھے، اسلام کے حوالے سے سازشیں کرتے ہی رہتے تھے، اب سازش کہاں تک پہنچ گئی؟ میرے گھر تک، میرے دل کے قریب رہنے والی بیوی کے اوپر، یعنی سازش یہاں تک پہنچ گئی۔ تو کہتے ہیں یہ سنتے ہی سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ تو یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ خزرج قبیلے سے ہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ مجھے اس کے بارے میں حکم دیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ اوس قبیلے کے تھے۔ سعد بن معاذ اوس قبیلے سے تھے اور سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، وہ خزرج کے سردار تھے۔ اب اوس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور خزرج کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے پہلے والی اسلامیات بک پڑھی ہوگی نا، انہیں اوس اور خزرج کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ ایسے قبیلے تھے کہ ان کی دشمنیاں جب چلتی تھی تو 10 سال دشمنیاں رہتی تھیں۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کی یہ دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اب یہ دونوں قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب اوس اور خزرج قبیلہ کہتے ہیں نا کہ جو بیک بات ہو وہ کبھی جاتی نہیں ہے، عادتیں نہیں جاتی، عادت تھی نا ان کی۔
تو انہوں نے کہا اگر اوس قبیلے سے ہے تو میں خود بدلہ لے لیتا ہوں, اگر خزرج قبیلے سے ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. اتنے میں خزرج قبیلے کا سردار خود کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ تم ہمارے بارے میں ایسے کہتے ہو, میں خود اپنے قبیلے کے بندے کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار ہوں. دونوں میں کیا ہوگی, تو میں بحث شروع ہو گئی. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا دونوں بیٹھ جاؤ, دونوں تم میں سے کوئی بھی کوئی معاملہ نہ کرے, کیونکہ میں عبداللہ بن ابی کو ابھی قتل نہیں کروانا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ہی ساتھیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اور یہاں تک کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی 2 راتیں اور 1 دن تک روتے روتے اگلی صبح ہو گئی, اور اگلی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے, آ کر میرے پاس بیٹھے. کہتی ہیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا 1 مہینہ اور چند دن, 2 دن اور گزر گئے, اللہ کے نبی آ کر میرے پاس نہیں بیٹھے تھے. اب وہ آ کر میرے پاس بیٹھتے ہیں, خطبہ پڑھتے ہیں, خطبہ پڑھنے کے بعد میرے سے بات کرتے ہیں کہ اے عائشہ اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی ہے, یعنی اگر ایسا کوئی معاملہ ہے توبہ کر لو, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. اگر تم پہ گناہ ہو تو اللہ ان قریب تمہاری پاک دامنی بیان کر دے گا. کہتے ہیں یہ بات کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جیسے ہی کی میرے آنسو تھم گئے. کون سی بات کی ہے کہ اگر بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا پاک دامنی کے حوالے سے کوئی معاملہ دکھائے گا, اور اگر تم گناہ کر چکی ہو تو اپنے گناہ کا اعتراف کرو. اب کہتی ہیں میرے آنسو تھم گئے, اور میں دیکھ رہی تھی اپنے والد کی طرف کہ شاید کہ میرے والد کوئی جواب دیں. والد نے کہا میں کیا جواب دوں. پھر میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا, والدہ نے کہا میں کیا جواب دوں. پھر میں نے خود ہی جواب دیا, اور وہ کیا جواب دیا کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا کرنے والی نہیں ہوں. اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو آپ یقین کیسے کریں گے جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا, اور اگرچہ میں نے گناہ نہیں کیا میں اس گناہ کا اعتراف کیوں کروں. میں اپنے بارے میں صرف اتنا کہتی ہوں جتنا یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فصبر جمیل, کہ میں صبر کرتا ہوں, صبر ہی اچھا ہے اور اللہ میری مدد کرے گا. ٹھیک ہے, تو کہتے میں نے اتنا ہی کہا. یہ کہہ کر میں نے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی. مجھے معلوم تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, سو اللہ تعالیٰ ضرور میری بے اقدامی ظاہر کرے گا. کہتی ہیں کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے گا. مجھے یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی خواب دکھایا جائے گا جس میں میری سچائی بیان کر دی جائے گی. لیکن ابھی اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے ہی نہیں تھے, اور اس کمرے سے کوئی فرد باہر گیا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی. وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتی ہیں کہ وحی کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینہ موتیوں کی طرح جسم عطر سے ڈھلنے لگتا تھا. اور اللہ کے نبی کا جو پسینہ تھا لوگ اسے کس صورت میں لے لیتے تھے؟ عطر کی صورت میں, خوشبوؤں والا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پسینہ موتیوں کی طرح بہنا شروع ہو جاتا تھا, کب کبھی طاری ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی پہ وحی اتری. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری برات کے لیے قرآن نازل کر دیا. صرف قرآن ہی نہیں بلکہ 10 آیات. اس آیت سے جو ہم نے شروع کی ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ, آیت نمبر 11 ہے. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کے بارے میں ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی. تو کہتی ہیں کہ آپ سب مسکرا کر مجھے کہتے ہیں اللہ کے نبی کی پیاری بیوی عائشہ خوش ہو جاؤ. ظاہری بات ہے 1 مہینہ پورا اتنی کیفیت میں رہے, اب خوشی ملی تو مسکرا گئے. اب میری والدہ مجھے کہتی ہیں اے عائشہ اٹھو اپنے نبی کا یعنی نبی کا شکریہ ادا کرو. تو کہتی ہیں میں نے کہا میں کیوں نبی کا شکریہ ادا کروں, میں تو اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے بارے میں آیات نازل کر کے مجھے بڑی عظیمہ قرار دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھا اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے افک, بہتان, طوفان جو کہ عبداللہ بن ابی لے کر آیا تھا. اب ہم آگے اس کو آیتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. لا تحسبوه شر لکم, اسے اپنے لیے برا مت سمجھو. دیکھیں 1 مہینہ کیفیت بڑی بری گزری,
پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے بھی اپنے لیے برا نہ سمجھو. پتہ چلا کہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ بھی اس میں بھی ہمارے لیے برائی نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اچھائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خود کہہ رہا ہے لا تحسبوه شر لکم، اسے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہتری کیا کیا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اتنے تکلیف کے لمحات پر صحابہ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت عائشہ نے بھی سب سے پہلے کیا کیا؟ صبر. صبر کرنے والے کے حوالے سے کیا ہے کہ جنت کی خوشخبری مل گئی. یہ ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے نا. نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ جنت حاصل کرنے کے لیے. روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ جنت حاصل کرنے کے لیے. صبر کرنا بھی جنت حاصل کرنا ہے. تو تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر. تو انہوں نے صبر کیا تو بل ہوا خیر لکم، ان کے جنت کے درجات بلند ہو گئے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز کیا آتی ہے کہ صبر کرنے کے بعد انہیں بہت بڑا اجر مل گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کی برات 7 آسمانوں سے قرآن کریم میں نازل ہو گئی. ہے نا خیر کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. یہ بھی خیر تھی ان کے لیے. اب دیکھیں وہ فخر کیا کرتی تھی اس بات کے اوپر کہ میرے لیے قرآن نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم شریعت بن گیا کہ نیکسٹ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو باقی لوگوں کے لیے کیا بن گیا؟ شریعت بن کر، حکم بن کر اللہ کی طرف سے رہنمائی یا گائیڈ لائن مل گئی. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اس واقعے کے زمن میں منافقین اور شر پسندوں کو شدید قسم کی دھمکی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو یہ پوائنٹس ہیں جو ہمارے لیے خیر کے تھے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ہر ایک کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے کمایا. حمنہ بنت جہش، حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ صحابی تھے نا. انہوں نے بہتان باندھا ہے نا، پاک دامن عورت پر بہتان باندھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر ایک کے لیے جس نے جتنا کمایا اس کو اتنی سزا ملے گی. ان کو کیا سزا دی جائے گی؟ پھر 80 کورے. جی ان کو حد قذف لگائی گئی، 80 کورے لگائے گئے. بہتان باندھا تھا سو 80 کورے لگا دیے گئے. والذی تولا کبرہ، اور ان میں سے جو بڑا ہے، بڑا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. اسی نے بڑا تھا نا، یہی تھا نا سرغنہ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ منہم لہو عذاب عظیم، اس بڑے کا حصہ کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. منافق تھا، منافق ہونے کی وجہ سے یہ تو اپنے آپ کو بڑی عظما کر کے چلا گیا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. جب یہ برات کی آیتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو برات کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اور پھر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حکم دیا کہ مردوں کو بھی اور عورت کو بھی، یعنی 2 مردوں اور 1 عورت کو حد قذف لگائی جائے. تو انہیں حد قذف لگا کر انہیں پاک کر دیا گیا تھا. اب جب حد قذف لگ گئی اس کے بعد انہوں نے کیا کی؟ توبہ بھی کر لی. ظاہری بات ہے نیک تھے، مومن تھے، لیکن بہتان میں پھنس گئے، سازش میں شکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا. اور بعد میں لوگ اگر ان کو برا کہتے تھے تو اللہ کے نبی نے انہیں منع کر دیا اب انہیں برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے اپنی برائی کی سزا پا لی ہے. اب یہ دوبارہ ویسے ہی ہیں جیسے ہے. اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے، سیدنا حسان بن ثابت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی اجازت چاہی. میں نے عرض کی، کس نے عرض کی؟ مسروق ایک صحابی تھے جو پاس بیٹھے تھے. آپ انہیں بھی اجازت دے دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے آپ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا. اس پر سیدہ عائشہ نے کہا کیا انہوں نے ایک بڑی سزا نہیں مل گئی تھی، یعنی حد قذف کی؟ سفیان نے کہا کہ ان کا اشارہ ان کے نابینا ہونے کی طرف بھی تھا اور حد قذف کی طرف بھی. حسان نے اس وقت سیدہ عائشہ کی مداح میں شعر پڑھا تھا کہ آپ پاک دامن ہیں، بڑی عقل مند ہیں، ان کے متعلق کو کوئی شبہ بھی نہیں گزرا. وہ غافل تو ہو سکتی ہیں، پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے مکمل پرہیز کرتی ہیں. عورتوں کا گوشت کھانے سے مکمل پرہیز کرتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
ایک جی غیبت، غیبت کہا نا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو حضرت عائشہ کے اندر یہ چیز بھی نہیں تھی کہ وہ کسی کی غیبت بھی نہیں کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حسان بن ثابت کو. تم نے ایسا نہیں کیا. اگر وہ ایسی ہیں تم بھی تو ایسے ہوتے. تم نے کسی کی غیبت کیوں کی؟ یعنی صرف اتنی بات کی، باقی ان کا معاملہ نیوٹرل تھا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا. کس کو سنا؟ بہتان کو. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ پر جو بہتان باندھا گیا، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا. ظن المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا کیا کرتے؟ بانفسہم خیرا، اپنے نفسوں میں اچھا گمان کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ایسے نہیں ہو سکتی. ہم بھی تو سن رہے ہیں نا، اب ہمارے مائنڈ میں بھی آ سکتا ہے. نہیں آ رہا نا؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ایسی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے، اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، جب تم نے یہ باتیں سنی تھی، تمہاری اخلاقی اور دینی تربیت کا حصہ تھا، تمہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں نہ کہا. تمہاری تربیت تو ایسی نہیں تھی، ہے نا؟ ہماری تربیت اچھی کر دی گئی ہے. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کیا کریں؟ اچھا گمان، پوزیٹیو سوچ. ہر معاملے میں لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھی سوچ رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری تربیت تو اس طرح سے کی گئی تھی، تمہیں تو دینی باتیں بتائی گئی تھی، تو تمہیں کیا کیا جائے تھا؟ تم تو آپس میں بھائی بھائی تھے، اور اسلام اس کا تقاضا تھا کہ پاک دامن تم اسے سمجھتے، تم دوسروں کے بارے میں ایسا گمان کرتے جیسا اپنے بارے میں کرتے ہو. کیا تم اپنے بارے میں کہتے ہو کہ میں ایسا کروں گی؟ جب تم اپنے بارے میں نہیں کہتے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں بھی تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا. اسی وقت تمہیں کیا کر دینا چاہیے تھا؟ ریجیکٹ، تردید، کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے، یہ تو بہتان بازی ہے، جھوٹ ہے. افک نکلا ہے افطرا پردازی سے. افطرا ہوتا ہے جھوٹ باندھنا. تو تم فوراً کہہ دیتے، ریجیکٹ کر دیتے، تردید کر دیتے، انکار کر دیتے، نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی کے متعلق یہ بات کہی کہ وہ طاہرہ تھی، پاکیزہ تھی. تو تمہارے دل و دماغ میں ایسی چیز، ایسی بات، ایسا شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لولا جاءوا علیہ، وہ اس پر لے کر کیوں نہ آئے؟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، 4 گواہ. جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو 4 گواہ ایسے لے آتے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت عائشہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوتا. تو تم میں سے کسی کے ذہن میں کیوں نہ آیا کہ اگر یہ بات پھیل رہی ہے تو اس کو کنٹرول. اللہ کے نبی پر یہ آیات اتنی دیر سے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی زجرن تنبیہن بات کی کہ جب ایک حکم پہلے نازل ہو چکا تھا اسی کے مطابق اس مسئلے کو حل کیوں نہ کیا گیا. مسئلہ پہلے حاضر ہو چکا تھا نا کہ جب تم میں سے کوئی بہتان باندھے تو 4 گواہ لے آئے، اور اگر 4 گواہ وہ لے آتا ہے تو پھر وہ لوگ اپنے بارے میں خود آ کے گواہی دے، عورت سے پوچھا جائے. تو یہ سارے معاملے کیوں نہیں کیے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے آ کر پوچھا تھا؟ کوئی 1 مہینہ گزر گیا، حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں ایسا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ دیر سے آیات نازل کی کہ جب ایک معاملہ پہلے تھا اس کے مطابق مسئلہ سولو کیوں نہ کیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیر سے آیات نازل کی. تو اس کے اوپر مزید آیات نازل کرتے ہوئے زجرن بات کی کہ کیوں نہ لے کر آئے اس کے اوپر تم 4 گواہ. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب ان کے پاس 4 گواہ نہیں تھے، اب وہ 4 گواہ نہ لا سکتے تھے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک تو وہی جھوٹے تھے. انہیں کہنا تھا جو 4 گواہ لے کر آؤ جنہوں نے صفوان بن معطل کے ساتھ حضرت عائشہ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہو. جب نہ لے آتے تو اللہ کے نزدیک کون جھوٹے تھے؟ وہی عبداللہ بن ابی، یا جو بہتان باندھنے میں ساتھ چلے تھے، وہ سارے شر پھیلانے والے لوگ، وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے.